لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ہے اس ذات رب العالمین کا جس نے اپنے رب ہونے میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا. وہ وحدہ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک رہے گا، بلکہ اس کا شریک ہونا ممکن ہی نہیں ہے. الحمدللہ کہ جتنے بھی اہل ایمان تشریف فرما ہیں، آپ کا پروگرام کتنا عرصے تک زندہ رہنے کا ہے. میں نے آپ سب سے ایک سوال کیا ہے، صلوات کے سائے تلے اس کا جواب ڈھونڈیے اور بآواز بلند صلوات پڑھیں. زندگی اللہ کی عظیم نعمت ہے. جب تک زندگی نہیں ملتی کسی اور نعمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. زندگی مل جاتی ہے
تو پھر باقی نعمتوں کی برسات نازل ہونے لگ جاتی ہے، اور جب تک بندہ زندہ رہتا ہے اس پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی رہتی ہے، سمجھے تو بھی ہوتی رہتی ہے، نہ سمجھے تو بھی ہوتی رہتی ہے، مانے تو بھی وہ نعمتیں بھیجتا رہتا ہے، نہ مانے تو بھی نعمتیں بھیجتا رہتا ہے، کوئی اس کا اقرار کرے تو بھی وہ دیتا ہے، کوئی اس کا انکار کرے تو بھی وہ دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی اس کی مخالفت کرے، اس سے بغض رکھے، اس سے دشمنی رکھے، اللہ کو گالیاں دے، تو کیا اللہ اس کی روزی بند کر دیتا ہے؟ عزیزان من، اور تو اور بتائیے، یہ ہوا بھی اللہ کی روزی ہے؟ تھوڑے گرم ہی ہوئے، یہ جو ہوا ہے کیا یہ رزق خدا ہے یا نہیں؟ عام طور پر تو رزق جب لفظ بولا جاتا ہے تو روٹی کپڑا اور مکان ذہن میں آتا ہے، اور اس روٹی کپڑا اور مکان کی ہمیں کوئی اتنی محبت ہے اور ہم اسے اپنی اتنی بڑی ضرورت سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر ہم سے اپنے تخت پر پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں باقاعدہ حکومتیں مل جاتی ہیں، ہم نعرہ ہی سنتے رہتے ہیں، وہ تختوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، بے شک روٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، کپڑا بھی اللہ کی نعمت ہے، مکان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو چیز میں آپ سے پوچھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ہوا بھی اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے۔ فرمائیے ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت ہے یا ہوا کی؟ زیادہ کس کی ہے؟ یعنی ہم پانی کے بغیر کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں اور سانس کے بغیر کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ ذرا سا کھندے بیٹھے ہو، یہ ہوا ہے نا جو اندر جا رہی ہے اور باہر آ رہی ہے، تو اس سانس کے بغیر انسان کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ پانی کے بغیر تو ماشاءاللہ ماہ رمضان کے ہر روزے میں ہم پانی اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، اور طلوع فجر سے لے کے شام تک، غروب آفتاب شرق تک ہم بغیر پانی کے دن گزار لیتے ہیں، اور اللہ نے یہ روزہ واجب کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ 12-14 گھنٹے کا جو میں ان پہ روزہ واجب کر رہا ہوں اور ان پہ پانی کی پابندی لگا رہا ہوں، تو یہ پانی تو بغیر مردے نہیں، زندہ رہ جائیں گے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ سانس اگر بند ہو جائے تو کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے بندہ؟ پھر تو وہ منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے۔ تو اس لیے ہر عقل مند یہ سوچ سکتا ہے کہ پانی کی ضرورت بندے کو زیادہ ہے یا ہوا کی ضرورت بندے کو زیادہ ہے، کیونکہ ہوا میں سانس ہے، اور سانس انسان زیادہ دیر تک اس کی پابندی برداشت نہیں کر سکتا کہ سانس بند تو زندگی ختم، موت آ جاتی ہے۔ ذرا اپنا اللہ کو دیکھ، اس نے یہ ہوا کس طرح خلق فرما رکھی ہے۔ تجھے روٹی کی ضرورت ہے، روٹی کے لیے تجھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تجھے مکان کی ضرورت ہے، مکان کے لیے تجھے کوئی نہ کوئی کوشش، کاوش کرنی پڑتی ہے۔ کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے کے لیے بھی تجھے کوئی نہ کوئی بھاگ دوڑ
کرنی پڑتی ہے. بتا ہوا ڈھونڈنے کے لیے تو کہاں جاتا ہے؟ کہیں ملے ٹرے ہو میں ہوا دی لوڑ ہے میں من کے کہنا ہوا. جواب یہ ہے تجھے ہوا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہوا تجھے ڈھونڈ لیتی ہے. تو ہوا کے پیچھے نہیں دوڑتا، ہوا تیرے پیچھے آ جاتی ہے. اس کی اور ایک مثال واضح یہ ہے، آج کل ماشاءاللہ گاڑیاں ایئر کنڈیشن ہیں، اور جو بھی گاڑی ایئر کنڈیشن ہو اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے شیشے فل بند کر دیے جاتے ہیں. ٹائٹ کرو بھائی شیشے، ٹھنڈ باہر نکل ویسی، اندر سے گاڑی جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں رہے گی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ٹائٹ کر دی جاتی ہے شیشے. ٹائٹ جب ٹائٹ کیے جاتے ہیں تو ہمیں کہاں سے سانس مل جاتی ہے؟ بھائی باہر سے ہوا تو نے ٹائٹ کر دی، ہوا تو اندر شیشوں کے ذریعے تو آ نہیں سکتی. اب تو کیسے سانس لے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا تو نے ہوا بند کی. اس مالک نے ہوا کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنا رکھا ہے، تو بند کی دیا پھر بھی تجھ تک پہنچ جاتی ہے اور تیری سانس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے. یہ تیرا خالق ہے، یہ تیرا مالک ہے. پتہ نہیں وہ تجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی علی محمد. یہاں سے اگر کبھی تو کسی لاہور یا کراچی کے سفر پہ جائے اور وہاں کوئی بندہ ان نون، نہ تجھے جانتا ہو نہ تو اسے جانتا ہو، وہ آ کے کہے آؤ صحیح ایک پیالی چاہ دی تو پیتی بجو، وہ تجھے ایک پیالی چائے کی فقط انسانی محبت کے تحت پلا دے. اگر وہی بندہ کبھی معموری آ جائے اور تجھے ملے تو تو اس کی کوئی عزت اور قدر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بھئی میں کو بغیر پوچھے چاہ پوچھیس میں انسان آتا، میں کو ہوں دی کوئی نہ کوئی قدر کرنی چاہیے. میں کو اگر چاہ دی پیال دی تھی میں کو پورا کھانا نہیں ہونا چاہیے، کو باقاعدہ جا نہیں ہونی چاہیے. بھئی میرے نال انہیں مہربانی کی تھی. تو جو تیرے اوپر ایک چائے کی مہربانی کرے، ایک چائے کی پیالی کی تجھ پر مہربانی کرے، تو اس کا ہو جاتا ہے. اور یہ ساری کائنات جو تیرے لیے خلق کر دے. ذرا بتا اللہ کو اس کائنات کی اپنی ذات کے لیے کتنی ضرورت تھی یا ہے؟ ہوں ذرا میں بھائی کھولاں گا، اگر یہ زمین نہ ہویا اللہ تا گزارا تھی بنیا؟ نسو بھائی، اللہ اگر زمین خلق نہ کرتا تو اللہ زیادہ پریشان رہتا. آسمان خلق نہ کرتا، یہ پوری کائنات سورج چاند ستارے زمین آسمان نہ خلق کرتا جب اس نے نہیں کیا تھا. آخر ایک وقت ایسا تھا نا جب اس نے کوئی چیز خلق نہیں کی تھی. حدیث کہتی ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، وہ خود تھا اور کچھ نہ تھا. ایک بات سمجھ آنی بھی ہے، وہ خود تھا اور کچھ، کیونکہ اور جو کچھ ہونا تھا وہ تب ہونا تھا جب اس نے خلق کرنا تھا. اور جب اس نے خلق نہ کیا تھا، مثلا اب اگر تھوڑا سا توجہ میری طرف رہے،
پاک پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے، سب سے یعنی باقی ساری مخلوقات سے پہلے اللہ نے جب تخلیق کا آغاز کرنا چاہا اور خلق کے سلسلے کو شروع کرنا چاہا تو سب سے پہلے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کیا۔ ساتھ ہی ایک دوسری حدیث میں فرما دیا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بابا دے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ چلو تیسری حدیث بھی آپ کی نظر ہو جائے۔ پنجتن پاک کے انوار کو حضرت آدم نے بلندیوں میں دیکھا، ایویں سے رچا کہتے انہیں تو 5 انوار مقدسہ نظر آئے۔ کس کو؟ کس کو؟ حضرت آدم تھوڑے کچھ لگ دیں، اگر لگ دیں تو انہوں واسطے ایک صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تے کوئی حج نہیں، اما ہوا واسطے بھی ایک صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو حضرت آدم ہمارے جد ہیں، ہمارے بابا ہیں، ہماری انسانی تخلیق کا آغاز ان سے ہوا ہے۔ انہوں نے جب 5 انوار کو دیکھا تو اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا ان کو تو نے مجھ سے پہلے سے خلق کر رکھا ہے؟ کیا انہیں تو نے مجھ سے پہلے خلق کر رکھا ہے؟ تو جواب الہی آیا ہاں اے آدم، انہیں میں نے تجھ سے پہلے خلق کیا ہے، انہیں میں تیری نسل سے بھی قرار دینے کا پروگرام رکھتا ہوں۔ میرا منصوبہ اور پروگرام یہ ہے کہ یہ 5 تیری نسل سے بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھ اگر ان 5 کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اللہم صلی علی۔ تو ان حدیثوں سے کچھ بات ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ نے سلسلہ تخلیق، خلق کرنے کا سلسلہ جب شروع کیا تو سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ اب ان حدیثوں سے کیا سمجھ ہوا؟ محمد و آل محمد کو خلق کیا، ٹھیک ہے؟ محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین صلوات۔ آپ ناراض نہ ہو، بات سے بات آتی ہے، آپ بھی صلوات پڑھتے ہیں، فقط آپ ہی جو شیعہ اثنا عشری ہیں آپ صلوات پڑھتے ہیں یا سارے مسلمان پڑھتے ہیں؟ ہاں ذرا میں تھوڑا یاکی کھولو نہ، دیکھو بھئی مسیحہ جی صلوات تھی دیئے، اللہم صلی علی محمد۔ صلوات تو بھئی ہر مسلمان پڑھتا ہے، جتنے بھی فرقے ہیں بلا امتیاز، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے حتماً وہ صلوات پڑھتا ہے۔ تو سارے صلوات پڑھتے ہیں، آپ بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں صلوات کے؟ پڑھیے صلی علی محمد وآل
ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہمارے بھائی بعض اوقات تھوڑا سا ایک حرف کا اضافہ کر دیتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ علی کے لفظ کا ترجمہ سمجھ جائیں تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے اے اللہ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر، درود بھیج محمد و آل محمد پر. وہ جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر. توجہ ہو گئی؟ اب آپ ماشاءاللہ جتنے اردو سمجھتے ہیں ان دو جملوں سے کوئی خاص مفہوم میں فرق آیا؟ جی محمد و آل محمد پر، محمد پر اور آل محمد پر مفہوم میں کوئی فرق؟ انہوں نے بھی محمد پہ صلوات بھیجی، ہم نے بھی بھیجی. انہوں نے آل محمد پر صلوات بھیجی، ہم نے بھی. مفہوم میں تو کوئی فرق نہ آیا. لہذا شاید کوئی سمجھے کہ دونوں صلواتوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں، ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج جیسے کہ تو نے صلوات بھیجی ہے حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو ہی مجید حمید و مجید ہے، لائق حمد بھی تو ہے، ساری بزرگی بھی تیری ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے. تو اے اللہ صلوات بھیج جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر بھیجیے. تسا ہی منے دے ہو بھئی جی میں حضرت ابراہیم تے آل ابراہیم تے ہے، یہ تسا منے دے ہو جی. بلکہ تھوڑی سی آپ کے توجہ کے لیے کہہ دوں، ایک جنازہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے بھائی کا پیش نماز جب جنازہ پڑھاتا ہے تو خاموشی سے پڑھاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا جنازے میں پڑھا ہے. لیکن ہمارے پیش نماز وہ باواز ہے، بلند پڑھتے تو آپ سنتے ہیں. تو دوسری تکبیر کے بعد جب صلوات پڑھنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے پیش نماز بھی صلوات پڑھتے ہیں، تھوڑی سی مفصل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد. اب اگلا جملہ غور سے، کا افضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا معنی کیا ہے کہ محمد و آل محمد پر صلوات سلام برکتیں نازل فرما، اس صلوات و سلام سے افضل جو تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر بھیجی ہے. وہ پڑھ رہے ہیں جیسی صلوات تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر بھیجی ہے ایسی ہی صلوات محمد و آل محمد پر بھیج. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس صلوات سے بھی افضل صلوات محمد و آل محمد پر بھیج. ہم کا افضل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کو افضل سمجھتے ہیں. محمد و آل محمد. ذرا تھوڑا سا اپنے عقیدے کی طرف غور کیجئے، کیونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، کبھی زبان پر آتا ہے، کبھی زبان پر نہیں آتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ محمد و آل محمد کو گزشتہ انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں یا ان سے افضل سمجھتے ہیں؟ کتنے نبی تھے؟ کل نبیوں کی تعداد کتنی تھی؟
24,000 نبی، ان میں سے 313 ہوئے رسول، نبیوں میں سے 1,24,000 میں سے اللہ نے رسالت کا مقام 313 کو عطا فرمایا۔ رسول اکرم فقط نبی ہیں یا رسول بھی ہیں؟ کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد نبی اللہ یا محمد الرسول اللہ؟ رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ 1,24,000 میں سے کتنے رسول بنائے گئے؟ بھائی پورے 1,000 ہی کہنے میں 1,00,000 ہوتا ہے 100,000 کا، یعنی 124,000 میں سے پورے 1,000 بھی رسول نہیں بنائے گئے۔ کتنے بنائے گئے؟ چناؤ کتنا سخت تھا، یعنی میرٹ جو رسالت کے لیے چاہیے وہ کتنا سخت ہے کہ 1,24,000 میں سے رسالت کے مقام پر اللہ نے فقط 313 کو منتخب کیا ہے، اور اللہ کے انتخاب پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کوئی سیکنڈری بورڈ تھوڑا ہے، کوئی یونیورسٹی تھوڑی ہے، کس نے انتخاب کرنا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ کا انتخاب ہمیشہ 100% صحیح ہوتا ہے، یا میں تھوڑا یا کوئی اس میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے انتخاب میں 1,24,000 میں سے کتنے رسالت پہ آئے؟ 313۔ اب 313 میں سے اللہ نے 5 ہستیوں کو اولو العزم بنایا۔ کتنی ہستیوں کو؟ اب 1,24,000 میں سے 313 میں سے 5، ان 5 میں سے ایک ہے سب کا سردار، ایک ہے سب کا، لہذا ایک کم 1,24,000 انبیاء، 312 رسول، 4 اولو العزم سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہمارا ایک سب سے افضل، ہم جس کی امت ہیں وہ سب سے افضل۔ اس امتی ہونے پہ فخر بھی کیجئے اور شکر بھی کیجئے بآواز بلند صلوات کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ روایات کہتی ہیں گزشتہ انبیاء اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی اس آخری نبی کی امت میں سے محشور کر، آخری نبی کی امت میں سے محشور کر۔ تو یہ 1,24,000 نبی میں سے 313 رسول، 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم، اور ایک ہستی ہے سب کی سردار۔ اب ان سب سے سردار کو تو سب سے افضل مانے گا یا سب کے برابر مانے گا؟ ماننا چاہیے یا نہیں؟ یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر اس حقیقت کا کوئی انکار کرے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں مخلص ہے صحیح؟ تو وہ ہے سب کے سردار۔ اب جب تو صلوات پڑھ رہا ہوتا ہے تو تیرے دل میں ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تو پڑھ رہا ہے محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، کیا عقیدہ رکھتا ہے محمد و آل محمد کے بارے میں؟ یہ سب سے افضل ہیں یا سب کے برابر ہیں؟ محمد بھی افضل اور آل محمد بھی افضل۔ ہم محمد و آل محمد کو گزشتہ تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور کوئی اگر اس سے ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ہم کسی کی رضامندی کے لیے کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، عقیدہ اسے کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جس میں شک نہ ہو۔ سمجھا نہیں بھی؟ حق وہ ہوتا ہے جس میں جو حق کہو گے تب کہہ سکو گے جب اس میں تجھے کوئی شک
نہ ہو. اللہ حق شک نہیں، رسول حق شک نہیں، قرآن حق شک نہیں، علی حق. نعرہ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بآواز بلندتر صلوات. علی حق شک، حسین حق شک نہیں، پنجتن پاک حق شک نہیں، 12 امام حق شک نہیں، 14 معصوم حق شک نہیں. ناراض نہ تھے. موت حق، ناراض نہ تھے. موت حق شک نہیں، دوبارہ اٹھنا حق، مرنا بھی حق تے مر کے ول اٹھنا اندے شک ہے. جنت حق شک نہیں، جہنم میں نام ہے جہنم کے انسان کئی بندے ناراض تھی ویسے. او بابا تو کیا ہے او دور تو نعرہ حیدری وہاں سے آدھا پہ بے جہنم ہے حق لیکن ہے بغض علی واسطے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیات زندہ باد، حسینیات، زندہ باد، یزیدیات مرد آباد، یزیدیات، مرد آباد، اہل بیت دشمنات اعلانات. بے شمار. آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. میں نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے حق کی وضاحت بھی ہو جائے. علی حق شک تے جے شک کی تا اندہ جہنمی ہونا حق، کیونکہ اللہ نے جہنم بھی حق، جنت بھی حق، لیکن جنت برائے محب علی حق اور جہنم برائے دشمن علی حق. علی 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 یا علی. دعواز بلند صلوات. یہ صلوات جو الفاظ آپ اپنی زبان پاک سے ادا کر رہے ہیں کہ پاک الفاظ ہیں، پاک صلوات ہے، پاک زبان ہے، لیکن یہ فرمائیے یہ صلوات فقط زبان تک ہے یا اس کے پیچھے کوئی عقیدہ اور ایمان بھی ہے؟ ہر ایک جب بھی صلوات بھیجے گا زبان پہ الفاظ ہوں گے، دل میں عقیدہ ہوگا. اب ایک صلوات آپ بھیجتے ہیں جس عقیدے کے ساتھ، وہ عقیدہ میں نے چند لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جن ہستیوں پر صلوات بھیج رہے ہیں ہم انہیں اول سے لے کے آخر تک پوری کائنات میں سب سے افضل مانتے ہیں. سارے نبیوں سے افضل، سارے رسولوں سے افضل، سارے ولیوں سے افضل، سارے فرشتوں سے افضل. پوری کائنات جتنی بھی ہے اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں وہ جن پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اب بھائی جو صلوات بھیجتے ہیں ذرا ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا اشارہ، ناراض ہو کے نہیں، فقط حقیقت کو روشن کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے انہیں کہا ہے یا انہوں نے خود اپنا عقیدہ بیان کیا ہے؟ ہم نے تو ان پہ کوئی الزام نہیں لگایا نا.
نہ ہم نے کوئی بناوٹ بنائی ہے، خود ان کا عقیدہ ہے اور بڑے مزے سے اپنے اس عقیدے والی نعت کو پڑھتے ہیں. اور جس شخص نے یہ نعت لکھی ہے اس کو بھی بہت بڑا نعت خان ہونا وہ تسلیم کرتے ہیں، اور سرکاری طور پر بھی تسلیم شدہ ہے. تو ان کا عقیدہ ہے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سارے انبیاء سے افضل، تمام نبیوں رسولوں سے افضل، تمام ملائکہ سے افضل. وہ تو کوئی اتنی بلند ذات ہیں کہ جبریل بھی ان کی غلامی پہ فخر کرتا ہے. جبریل بھی سردار ہے یا عام فرشتہ ہے؟ یہ تھوڑے علاقے لفظ سردار ہی چل رہے، سردار صاحب. یہ ہن جبریل ہی سردار صاحب ہے کیندہ سردار جی ملائکہ کا. اس کی سرداری میں کتنے ملائکہ ہیں؟ تعداد شماری کل بھی میں عرض کر رہا تھا 8 ارب انسان، ہر انسان کے ساتھ 2 کرامن کاتبین. یہ کرامن کاتبین بھی ہو گئے 16 ارب. سن دے بیٹھے ہو؟ یہ 2 فرشتے جو ہر انسان پہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اگر ہر ایک انسان پہ 2 فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں، یاد رکھے فقط مردوں کے ساتھ 2 فرشتے ہیں یا خواتین کے ساتھ بھی ہیں؟ جی پہلے گھر بن کے سوچے یہ فرشتے مرد ہونے یا عورتیں ہونی ہیں؟ باواز بلند صلوات. ہاں یہ تھوڑے گھر دا سوال ہے. آپ بہ کے آپس سے ڈسکس کرے بھی یہ ڈو جو مردوں دے نال بھی ہوندے تے ڈو عورتاں نال بھی ہوندے. جی عورتاں نال ہیں تے مرد کیویں تے جے مرداں نال ہیں تے عورتاں کیویں؟ سمجھے دے بیٹھے ہو؟ لیکن جب سوچے گا تو سمجھ آئے گا تجھے. تاہم میں تجھے آگاہ کر رہا ہوں ملائکہ 16 ارب تو فقط کرامن کاتبین ہیں. کیا سارے کرامن کاتبین ہیں فرشتے یا اور بھی ہیں؟ جی کیا اور وہ بھی ہیں جن کے متعلق رسول اکرم نے حدیث قصہ میں فرمایا کہ نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ؟ جہاں ذکر پنجتن پاک ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے اور اللہ کے فرشتے اس پورے مجمع کو آ کر گھیر لیتے ہیں. او فرشتے کرامن کاتبین کو وکھرے ہیں یا اوہے ہیں؟ توجہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ کرامن کاتبین تو اساڈا دامن چھڑے دے ہی نہیں. ہمیں اساں ہوں مسجد میں، خواہ ہم ہوں امام بارگاہ میں، خواہ ہوں اپنے گھر میں، خواہ ہوں دکان پر، تے ہمیں حل بہندے بدے ہوں. ہاں کئی حل بہاؤں والے بیٹھے ہیں تو ان کو یاد رکھو یہ کرامن کاتبین نہ ہلن چھوڑیں دے وے نہ کینے تے نہ کہیں چاہیے ودے ہو تو انہیں چھوڑیں دے. یہ تو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں. نیک ماحول میں ہوں تو بھی ساتھ ہیں، اور اگر برے ماحول میں ہوں. جو لوگ بری محفلوں میں چلے جاتے ہیں، سینماؤں میں چلے جاتے ہیں یا دیگر اس قسم کی گندی محفل میں چلے جاتے ہیں، کرامن کاتبین چھوڑ کر باہر بیٹھ جاتے ہیں، اندر جو مرضی آوے کرائے. نہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ذرہ ذرہ تو نیکی کر وہ ریکارڈ بنائے. ذرہ ذرہ تو اگر خدا نہ خواستہ برائی کر، ان کا کام ہے ریکارڈ بنانا. کیوں کہ روز محشر ان کا ریکارڈ تیرے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ لے جو تو نے کیا. اور بندہ قرآن کہتا ہے، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی ریکارڈ کی کتاب تم نے ہمارے سامنے رکھ دی جس نے نہ کوئی بڑی نیکی چھوڑی، نہ کوئی بڑی برائی چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی برائی چھوڑی. ذرہ ذرہ سامنے آ گیا. یہ جانتے ہو ذرہ کتنا ہوتا ہے؟
ہاں ذرہ ایویں نظر ہی نہیں آتا. ذرہ اس وقت نظر آتا ہے تو اندھیرے کمرے میں بیٹھ جا جدھر سورج ہے، اگر ادھر چھوٹا سا سوراخ ہے، کمرہ اندھیرا ہے، تو چھوٹے سے سوراخ میں سورج کی روشنی ایک نور کی لکیر کی شکل میں کمرے میں آئے گی، اور تو مجبور ہوگا کہ اندھیرے کو نہ دیکھ، اس نور کو دیکھ. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بندے کا فطرت یہ ہے، اندھیرے کو دیکھو تو تنگ پڑتا ہے، نور کو دیکھے تو خوش ہوتا ہے. اب وہ اندھیرے کمرے میں تو اگر اندھیروں کی طرف اپنی آنکھیں لگائے گا تو تیرا دل دنگ پڑ جائے گا، اور تو اس نور کی رکید پر اپنی آنکھیں گاڑنے پر مجبور ہو جائے گا. اور جب دیکھے گا تو نور اکیلا نور نہیں ہے، اس میں ہزاروں ذرات ہیں. یہ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس ذرے کے وزن برابر بھی اگر تو نے نیکی کی. مجھے نہیں معلوم حاجی غلام رسول مرحوم کو اللہ کیا کچھ دے رہا ہے. اپنی اللہ کی دی ہوئی زمین میں سے انہوں نے ایک ٹکڑا اللہ کو واپس کیا. یہ زمین انہیں کس نے دی تھی؟ اللہ نے. انہیں کس کو واپس دے دی؟ نہ مجھے دی، نہ شاہ صاحب کو دی، نہ کسی اور کو دی. کس کو دی؟ اللہ کو واپس کر دی. اب جب اللہ کو واپس کر دی تو دیکھ کیا ہو رہا ہے. مسجد اسی میں ہے، ذکر محمد و آل محمد اسی میں ہے، تعلیم علوم اہل بیت اسی میں ہے، نیکی کا ایک ماحول ہے. اگر خدا ناخواستہ کوئی برائی بھی کرے گا، غلام رسول کو برائی کا کوئی ذرہ نہیں جائے گا، اس کو فقط اپنی نیکی کا صلہ ملے گا. کتنے عرصے کے لیے؟ ہم سب مر کھپ جائیں گے، ہم مٹی کی نظر ہو جائیں گے. جب تک سورج قیامت کا طلوع نہیں ہوتا، جب تک یہ زمین قائم رہتی ہے، تمام نیکیاں ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں. در سے انقلاب ہے، در سے انقلاب ہے، منافقت کی موت ہے. کربلا 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 کربلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جتنی صلواتیں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیت میں ہو کہ اس کا ثواب حاجی صاحب مرحوم کو جائے تو بھی جائے گا، اور اگر آپ کی نیت میں نہ بھی ہو تو بھی جائے گا. بلکہ اگر تو کہے اللہ سیاں جڑی یہ صلوات میں ایتھا بہ کے پڑھدا پیا ہوں، ایندا ثواب حاجی صاحب کو نہ دے، اللہ کیا تے کو دے نہ دے، وہ کو ضرور دے سو. توجہ ہو رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے اللہ کے نام وقف کا فائدہ. دی ہوئی اللہ کی چیز کو تو اگر اللہ کو واپس کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تیرا مقروض، تو میرا قرض خواہ. من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. اتنا دیتا ہوں واپسی پہ اتنا دیتا ہوں ان نیکی کرنے والوں کو کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی تعداد کتنی ہے، تو نہیں جانتا. کنجوس خبیث کو کہہ دے تیرے پاس سوائے دنیا کے چند ٹکوں کے کچھ نہیں بچے گا. اگر ملے گا تو اس سخی کو ملے گا جو محمد و آل محمد کے نام پہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزان نے میرا گرامی کا ذرا تھوڑا سا اپنی توجہ کو بہتر کرنا اور بآواز بلند صلوات بھیجو. تو آپ کے دل میں عقیدہ کیا ہے؟ محمد و آل محمد جن پہ تم صلوات بھیج رہے ہو سب کے برابر سمجھ کے بھیج رہے ہو
یا سب سے افضل؟ کس کس سے افضل؟ کتنا بڑا نام ہے حضرت ابراہیم کا. حدیث میں آتا ہے کہ شیخ الانبیاء بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے انبیاء ہیں ان کا سردار حضرت ابراہیم ہے. بلکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ شرف دے دیا کہ آئندہ کے لیے جو کوئی اللہ کی طرف سے حجت بنا، نبی بنا، رسول بنا، امام بنا، ولی بنا، تو کہا اب بناؤں گا تو فقط تیری نسل والوں کو. کیا خیال ہے؟ حضرت اسحاق کی نسل تا حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کی اولاد ہوئی یا نہیں؟ حضرت اسماعیل کی نسل تا حضرت امام ہادی برحق، امام زمان بنام آواز بلند صلوات، وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد. سمجھ ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹوں کا باپ بنایا، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق. ایک سلسلہ شروع کیا حضرت اسحاق سے اور دوسرا سلسلہ شروع کیا حضرت اسماعیل سے. حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، یحییٰ، داؤد، سارے تا حضرت عیسیٰ. یہ سارے کس نسل سے ہوئے؟ حضرت. عجیب ہے، حضرت اسحاق کی نسل کا جو آخری فرد معصوم آیا، اللہ نے اسے موت نہ دی، آسمان پہ اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا آسمان پہ اٹھائے گئے؟ آسمان پہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ جو زندہ ہونے پہ یقین رکھتا ہے بآواز بلند صلوات. زندہ جو ہیں کس لیے وہاں بیٹھے ہیں؟ وہاں کیا ہے ان کا بیٹھنے کا مقصد؟ تو سن، وہ بھی اسی ہستی کے منتظر ہے جس کا تو منتظر ہے. تیرا منتظر کون ہے؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اس ہستی کا جو نسل اسماعیل سے تھا، محمد مصطفیٰ، پھر ان کی نسل چلی علی و بطول، پھر ان کی نسل چلی تا 12واں امام. جب 12ویں امام تشریف لائے، اللہ نے انہیں پردہ غیبت میں بھیج دیا، وہ غائب ہو گئے. غائب ہو کے وہ منتظر ہیں، آسمان پہ بیٹھا ان کا منتظر ہے. حضرت اسحاق کی نسل کا معصوم منتظر ہے، حضرت اسماعیل کی نسل کا آخری معصوم منتظر ہے. وہ منتظر انتظار کر رہا ہے منتظر کی. جب منتظر کو اجازت ہوگی کہ وہ ظہور پائے اور باہر تشریف لائے تو وہ بھی آسمان سے اترے گا. یہ غیبت سے باہر آئیں گے، وہ آسمان سے اتریں گے اور کہیں گے اے مہدی فرزند اسماعیل، ہاتھ بڑھا میں تیری بیعت کروں. خیال سمجھے دے بھائیو، بیعت کریں گے حضرت عیسیٰ کس کی؟ حضرت امام مہدی برحق عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی. جب بیعت ہو جاتی ہے تو کس کا حکم چلتا ہے؟ جو بیعت کرتا ہے اس کا حکم چلتا ہے یا جس کی بیعت کی جاتی ہے اس کا حکم چلتا ہے؟ تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کا حکم چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے حکم پہ چلیں گے. دونوں معصوم ایک شیخ الانبیاء کی اولاد. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یہ زمین جتنی ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، وہ امام بن کر، وہ ماموم بن کر دونوں ایسی محنت کریں گے کہ اس زمین کو ظلم و جور سے پاک کر کے نور عدل سے پر کر دیں. نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
بآواز بلندتر صلوات. صلی علی محمد. دیکھ تیرے اللہ کا کیا پروگرام ہے. یہ سارا پروگرام لوگوں نے بنایا ہے یا اللہ سے آپ بڑھائے. ساڑھے کو ذمہ چلا ہوئے آتا سا تو آپ سے لڑ دینا ہوا. تو ایک یونین کاؤنسل کی سیٹ پہ بھی جنگ کرتا ہے. لے کے یونین کاؤنسل کی سیٹ سے صدارت کی سیٹ تک تمہارے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ نے اس لیے ان سیٹوں کو تیرے حوالے نہیں کیا، عوام کے حوالے، بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جس کو نبی بناتا ہے خود بناتا ہے، جسے رسول بناتا ہے خود بناتا ہے، جسے امام بناتا ہے خود بناتا ہے، جسے قائم بناتا ہے خود بناتا ہے، جسے امام بناتا ہے خود بناتا ہے، جسے منتظر بناتا ہے وہ بھی خود بناتا ہے، جسے منتظر بناتا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ہم اس عقیدے پر ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں جن ہستیوں پہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد، وہ سب کے برابر نہیں بلکہ سب سے افضل ہے. بآواز بلندتر صلوات. اور اس عقیدے میں تو منفرد ہے، دوسرے کوئی تیرے ساتھ اس میں شامل ودن کیڑے کٹیں دے شک پیدا کرتے ہیں. تجھے بھی کہیں گے میں بڑائی ودے ہو تو سو کہتے رہو، ہم تیرے تانے کا ہر تیر برداشت کریں گے، لیکن نہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے. کتنے سر اڑا دیے گئے، کتنے سینے زخمی کر دیے گئے، کتنی گولیاں ہم پہ چلی، کتنے بم ہمارے اوپر پھٹے، خودکش بمبار بن کے آئے، ہزارہا ظلم کی تلواریں تم نے چلائیں، لیکن یاد رکھو تمہارے ہاتھ میں ظلم کرنا ہے، ہمارے قبضے میں مظلوم کی وراثت کو نبھانا ہے. اس عزاداری نے ہمیں سمجھایا ہے، ظالم جتنا بھی ظلم کرے ظلم سہتا جا، مظلوم کے نقش قدم پہ چلتا جا، فتح تیرے قدم چومے گی. نعرہ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی. میں فقط چند جملے یہی کچھ کہہ کے آج کی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. جن ہستیوں پہ صلوات بھیجتا ہے ان میں جو ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اگر وہ چاہتے تو کیا یہ سارا ظلم معجزے کی طاقت کے ساتھ ختم ہو سکتا تھا یا نہیں؟ مثلا دریائے فرات ہے، ٹھاٹھے مار کر بہ رہا ہے. تیرا مولا اگر چاہتا ایک اشارہ کرتا تو دریا خود بخود قدموں میں چل کے نہ آ جاتا. جی اگر اشارہ کرتے تو آ کے بادل خیموں پہ اتنا نہ برس سکتا تھا کہ پیاس نام کی کوئی شے نہ رہتی. جو دریا پہ پہرے بٹھا سکتے تھے کیا وہ بادلوں کو بھی روک سکتے تھے بارش کے برسنے سے؟ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ اگر انگلی کا اشارہ کرتے تو ہر تیر واپس پلٹ کے تیر مارنے والے کے سینے میں نہیں لگ سکتا تھا؟ ہر نیزہ مارنے والے کو نہیں لگ سکتا تھا؟ میں اعجاز کی بات کر رہا ہوں، معجزے کی بات کر رہا ہوں. تیرے مولا امام حسین معجز نما ہیں یا نہیں؟ جی چھوٹے موٹے یا بہت بڑے؟ امام باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہر اسم اعظم اعجاز کی قوت رکھتا ہے
اور اللہ نے اپنے 73 اسماء اعظم میں سے 72 محمد و آل محمد کو عطا کیے. باقی نبیوں میں سے کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 8 عطا کیے ہیں، لیکن محمد و آل محمد کو 73 میں سے. تو سب کچھ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن تیرے مولا نے ایسا کیا. کیا کیا؟ اب ذرا مولا کی سیرت کو دے. انہوں نے ظلم کو روکنے کے لیے معجزے کا استعمال نہیں کیا، ظلم کے مقابلے کے لیے صبر کو استعمال کیا. کس کو استعمال کیا؟ صبر کو. میں کہتا ہوں مولا حسین آپ تو امام ہے نا، تیری بہن ہمشیرہ زینب کا کتنا بلند مقام ہے، دختران زہرا کا کتنا بلند مقام ہے. اگر وہ چاہتی ایک دعا کا لفظ بد دعا کا بولتی تو کیا سارے ظالم تباہ و برباد ہو سکتے تھے یا نہیں؟ آج تو ان کی مزار پہ جاتا ہے، ان کی قبر مطہر پہ جاتا ہے اور جا کے التجائیں کرتا ہے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. آج 14 صدیاں بعد، اور جن کے وسیلے سے آج مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیا خود ان کی اپنی زبان سے خود ان کے لیے مشکلیں آسان نہیں ہو سکتی تھیں؟ جی ہو سکتی تھیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ بذریعہ معجزہ ظلم کا مقابلہ کرنا، اس میں اتنی حکمت نہ تھی جتنی بذریعہ صبر ظلم کے مقابلے کرنے میں حکمت. اس کا کیا ہوتا؟ اگر بد دعا کرتی بی بی، نہ چادر اجڑتی، نہ قیدی ہوتی، نہ ظالم انہیں بے پناہ اونٹوں پہ بٹھا سکتے، نہ انہیں گلی گلی لے جاتے، اور نہ ظلم کی یہ تصویر ظاہر ہوتی. سب کچھ ختم ہو جاتا. پھر تو کس کو روتا؟ پتہ نہیں میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے. تیرا یہ گریہ، تیرا یہ رونا، تیرا یہ آہیں، تیرا یہ ماتم، تیری یہ عزاداری اس لیے ہے کہ انہوں نے معجزہ استعمال کر کے اپنے آپ کو ان مظالم سے بچایا نہیں، بلکہ ان مظالم کو برداشت کیا، ان ظلموں پہ صبر کیا. تیر لگے، نیزے لگے، تلواریں لگی، چادریں چھنی، خیمے جلے، مظلوم ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، بے کس و بے بس ہو گئی رسول کی بیٹیاں. کتنا سخت تھا وہ وقت جب بی بی عمر ابن سعد کو کہہ رہی تھی تجھے حیا نہیں آتی؟ تو رسیاں لے کے ہمیں قیدی بنانے کے لیے آ گیا ہے، تو اونٹ لے کے ہمیں قیدی بنا کر ان پہ بٹھا کے لے جانے کے لیے آ گیا ہے. وَنَحْنُ وَدَائِعُ رَسُولِ اللَّهِ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو تیرے رسول کی امانتیں ہیں. لیکن بتا، وہ جو سن رہا تھا کہ بی بی کہہ رہی ہے ہم رسول کی امانتیں، وہ کلمہ تو رسول کا پڑھتا تھا، لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر مرتب نہ ہوا. معلوم ہوا اس کی زبان پہ کچھ اور تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا. اور بالآخر اس انداز سے قیدی کیا کہ میں اور تو کچھ نہیں ذکر کروں گا، اتنا بتاؤں گا. کبھی تو نے دیکھا اور سنا کہ جو امام بیمار تھے اور بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، ان کو کیسے قیدی بنایا گیا؟ کیونکہ قیدی اونٹ پر لادے گئے نا، اونٹوں پر سوار کیے گئے نا. تو آخر چلو بیویاں تو اونٹوں پہ بٹھا دی گئی ہوں گی، بتا وہ بیمار جو بیٹھ نہ سکتا تھا، وہ بیمار جو چل نہ سکتا تھا، اس کو کیسے قیدی کیا گیا؟ تو روایت کہتی ہے اس انداز سے قیدی کیا گیا کہ امام کو اونٹ پر بٹھایا گیا، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، پھر اس پاؤں میں رسی ڈالی گئی، اونٹ کے نیچے سے گزاری گئی، دوسرے پاؤں میں ڈالی گئی،
کس کے باندھ دی گئی تاکہ یہ گرنے نہ پائے، تاکہ اونٹ کی پشت سے گرنے نہ پائے۔ اب بتا کتنی تکلیف میں ہوں گے تیرے بیمار امام، کتنی مصیبت میں ہوں گے تیرے سجاد مولا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم جساس روایت کرتا ہے، جب میں نے باہر سے شادیانوں کی آوازیں سنے تو میں نے پوچھا یہ کیا شور مچا ہوا ہے؟ تو کہا گیا ہمارے بادشاہ کے ایک باغی کو قتل کیا گیا اور اس کا سر لایا جا رہا ہے، اور اس کے خاندان کی بیویوں اور عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ اب آئیے کتنا دل پہ یہ صدمہ پہنچتا ہے کہ وہ مسلم مزدور پوچھتا ہے وہ تمہارے بادشاہ کا باغی کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کے جواب پہ آتا ہے حسین ابن علی، اس کی زبان پہ آتا ہے حسین ابن علی۔ کہاں حسین، تیری تو لوریاں زہرا دیتی ہے، تجھے تو پیغمبر اکرم بوسے دیتے، تیرے لیے تو پیغمبر سجدے کو لمبا کر دیتے، تیرے لیے تو پیغمبر ہزارہا تیرے ناز مناتے ہیں، لیکن آج وہی حسین ہے جس کو یہ ظالم باغی کہہ رہے ہیں، نو کے سنوں پہ سر چڑھا ہوا ہے، بہنیں ہیں جو اس طرح گرفتار کر کے لاد دی گئی ہوئی ہیں، اور بیٹا ہے جس کو اس طرح رسیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ آئیے عزادارو بس آخری جملہ کہوں، یہ بیویاں اونٹوں کی پشت پر تھیں، گزاری گئی کوفہ کے کوچوں اور محلوں میں سے اور بازار میں سے۔ اب بیویاں خواتین کوفہ جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے اور اونٹوں پہ لادا گیا ہے، تو وہ اپنی چھتوں پہ چڑھیں تو اب ادھر سے اونٹ کی پشت پر قیدی اور مکان کی چھتوں پہ کوفے کی خواتین ہے۔ جب ان خواتین نے ان بیویوں کو اس قیدی حالت میں دیکھا جس کی تفصیل بیان کرنا میرے لیے انتہائی سخت ہے، اس وقت وہ بیویاں پوچھتی ہیں من ایل اسارا انتن، اتنا بتاؤ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تم کس خاندان کی قیدی ہو؟ عزادارو ذرا اپنے دل میں یہ منظر بناؤ، یہی بیویاں ہیں جو اسی کوفہ کی شہزادیاں رہ چکی ہیں، اسی کوفہ میں مولا علی کی حکومت تھی، اسی کوفہ میں مولا علی اپنی شہزادیوں کو بڑی عزت و اکرام سے لائے تھے، اور خواتین بڑی مشکل سے اذن لے کے دختران زہرا کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ آج وہی رسول کی بیٹی ہے، آج وہی بطول کی دختر ہے، اونٹ پہ لدی ہوئی ہے، قیدی بنائی گئی ہے، ہاتھوں میں رسن ہے اور اونٹ پہ بیٹھی ہے، اور وہ خواتین پوچھ رہی ہیں تم کس خاندان کی قیدی ہو؟ بتا امام، بیٹی رسول کی بتائے یا نہ بتائے، بولے یا نہ بولے؟ روایت کہتی ہے بی بی نے کہا نحنو اسارا اہل البیت، ہم آل محمد کا خاندان ہے، ہم اہل البیت کا خاندان ہے۔ اور پھر اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے بچوں پہ یہ نظر ان خواتین کوفہ نے ڈالا تو دیکھا بچے ہیں بھوکے، بچے ہیں پیاسے، فقط خواتین ہی تو قیدی نہ تھی نا، ہر ایک کے ساتھ بچے اور بچیاں بھی تو قیدی تھی نا۔ اب بچے اور بچیاں 3 دن کے 4 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جب ان کے لب خشک نظر آئے اور ان کے بدن میں نکاہت اور کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ بھوک سے بلک رہے تھے، تو وہ خواتین دوڑتی ہیں اور کچھ صدقے کی کھجوریں اٹھا کر ان بچوں کو دینا شروع کر دیتی ہیں۔ جو ہی صدقے کی کھجوریں بچوں کے ہاتھوں میں آتی ہیں تو حضرت ام کلثوم بول کے کہتی ہے یا اطفال آل محمد ان صدقت عینینا حرام، ہم آل محمد کا خاندان ہے، اے آل محمد کے بچوں صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ روایت کی لفظیں ہیں بچوں کا سننا تھا صدقہ ہے اور ہم پہ حرام ہے، بچوں نے پھینکنا شروع
کر دیا، واپس پھینکنے شروع کر دی، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ میں کوئی کھجور بھی چلی گئی تھی تو انہوں نے انگلی منہ میں ڈال کر کھجور کو باہر نکالا، اور ایک دوسرے سے بچے کہنے لگے وہ پھپھی فرما رہی ہے یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہم پر حرام ہے۔ عزادار یہ وہ ہیں کہ جو حلال و حرام کے اتنے پابند ہیں کہ جنہوں نے حلال کے حلال ہونے کو ہم تک پہنچایا ہے اور حرام کے حرام ہونے کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج اگر ہمیں حلال و حرام کا علم ہے تو یہ صدقہ ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہ جنہوں نے حلال و حرام کی پابندی کی، اور ان بیویوں کا جن کے ہاتھوں میں رسن تھے اور جنہیں اونٹوں کی پشت پر لاد کر ظالموں کے بازار میں تماشا بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن عزادارو تیرے اوپر احسان ہے محمد و آل محمد کا، جو لائق صلوات ہیں، اور اسی لیے لائق صلوات ہیں کہ اللہ نے انہیں دین کا محافظ بنایا ہے، دین کی بقا کا ضامن بنایا ہے۔ انہوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا لیکن تیرے دین کو محفوظ رکھا۔ آج اگر تو ان مظلوموں کی عزاداری کر رہا ہے تو تیری اور میری ذمہ داری ہے عزاداری کریں اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہماری اس دین کی بقا کے ضامن تھے، جنہوں نے اپنے سر کٹوائے، جنہوں نے اپنے پردے چھنوائے، لیکن ہم تک حلال کو حلال اور حرام کو حرام بنا کر پہنچایا۔ خداوندہ ہمیں ان قیدیوں کے صدقے اور ان بھوکے پیاسے بچوں کے صدقے آخرت میں نجات عطا فرما، دنیا میں فلاح عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام مرحوم مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، بالخصوص حاجی غلام سود صاحب جو اس زمین کے واقف ہیں، ان کی روح طیب کو خوشحال کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔